یہ بات میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا چائنا سے خبر آ رہی ہے کورونا وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور کئی لوگ تو مر بھی گئے وہاں پر، اور اتنی سخت بیماری ہے کہ یہ بیماری مطلب پھیلتی ہی جا رہی ہے اور لوگ اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی دو وجہ ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا تو میں خود بھی بڑا پریشان ہوا، پھر اس کے بعد میں نے اس کو تفصیل جب معلوم کرنا شروع کی تو معلوم ہوا کہ چائنا میں ایسے بازار ہیں کہ ان بازاروں کے اندر حلال اور حرام سب جانوروں کا گوشت ملتا ہے اور لوگ سب کو کھاتے ہیں۔ وہاں پہ جو منڈی لگتی ہے اس منڈی کے اندر کتے کا بھی گوشت مل رہا ہے، چوہے کا بھی گوشت مل رہا ہے، سانپ کا اس کا سر کاٹ کر کے اس کا گوشت تقسیم کر رہے ہیں، چونکہ سانپ کے سر کے اندر تو زہر ہوتا ہے تو زہر کھائیں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ جب سانپ کے سر میں زہر زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں، وہ گنجا سانپ ہو جاتا ہے اور وہ بڑا خطرناک سانپ ہوتا ہے، وہ اس کا زہر بہت تیز ہوتا ہے گنجے سانپ کا۔ اس کے زہر کے اثر کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ گئے تو آپ اندازہ کیجئے کتنا خطرناک سانپ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالنے والے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سانپ کے ذریعے سے عذاب دیں گے۔ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاۃہ مثل له مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع له ذبیبتان۔ وہ پورا کا پورا مال ایک سانپ کی شکل اختیار کرے گا اور اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، جس کو تو بچا بچا کر کے رکھتا تھا، نہ زکوٰۃ نکالتا تھا، نہ صدقہ نکالتا تھا، نہ غریب کی مدد کرتا تھا، آج بتا تو کہاں جائے گا اور میں تیرے کیا کام آؤں گا۔ تو سانپ کا گوشت استعمال ہو رہا ہے، کتوں کا گوشت استعمال کر رہا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا مذہب دیا ہے کہ اس مذہب نے تمام چیزوں کے درمیان فرق کیا ہے کہ اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے اور اس میں تمہارے لیے نقصان ہے۔ فائدے والی چیز کو ہی حلال کہتے ہیں اور نقصان والی چیز کو ہی حرام کہتے ہیں۔ ایک تو جانور ہے جو شروع سے ہی حرام ہے، جیسے گدھا ہے، کتا ہے، چوہا ہے، بلی ہے، سانپ ہے، یہ تو پہلے ہی حرام ہے۔ پھر دوسرا ان کے ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جھٹکا دینا، جب جھٹکا دیں گے تو مکمل طور پہ خون نکلے یا نہ نکلے، وہی خون گوشت میں مل کر کے جب انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو پھر وہ اندر جا کر کے بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ اور مذہب اسلام نے کیا بتلایا کہ اچھی طریقے سے بسم اللہ پڑھ کر کے جانور کو ذبح کرو، اس کی تینوں جگہ ذبح ہو جائے اور اندر کا بہنے والا جو ناپاک خون ہے وہ پورا کا پورا باہر نکل جائے۔ اب گوشت کو اچھی طریقے سے دھو، اس کو صاف ستھرا کرو اور اب پکا کر کے اس کو کھاؤ تو یہ کسی طریقے کا نقصان تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اور یہ پھیلتا جا رہا ہے، بہت زیادہ یہ بیماری پھیل رہی ہے۔ اگر مسلمان اپنے مذہب پر عمل نہیں کرتا ہے تو یہ مسلمان کی بدنصیبی ہے، ورنہ مذہب اسلام تو چمکتا ہوا سورج ہے۔ مذہب اسلام فطرت کے مطابق ہے۔ فطرت کا مطلب یعنی جس کو انسان کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے، جس کو نہیں کر سکتا ہے اللہ نے حکم نہیں دیا۔ شروع میں 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، پھر کم کی، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 50 کو ختم کر کے 5 ہی کو باقی رکھا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 5 کو باقی رکھا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ 12 مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو 11 مہینے کی چھٹی دی اور 1 مہینے کا روزہ فرض کیا۔ تو مذہب اسلام یہ فطرت کے مطابق ہے، ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک وجہ تو یہ ہے چائنا کے اندر اس بیماری کے پھیلنے کا کہ حلال حرام جانور کا کوئی فرق ہی نہیں ہے، جو منہ میں آیا بس اسی کا گوشت کھا لیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چین نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے اور انہوں نے چین کی عورتوں کے اوپر یہ پابندی عائد کی ہے کہ وہ برقع نہ پہنے، اور وہ قرآن کو بھی تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور عورتوں کو برقع پہننے سے منع کیا جا رہا ہے، چہرہ کھولنے کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب مسلط کیا کہ اب عورتیں تو دور کی بات، مرد بھی کپڑا لگا کر کے پھر رہے ہیں کہ کہیں اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ نظام خداوندی سے جو بندہ ٹکرائے گا وہ محفوظ نہیں رہے گا، وہ بالکل محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔
ہر ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی فریاد کو سنتا ہے دیر سویر، وہ تو اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مظلوم کی فریاد کو سنتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ ظالم بے دست و پا ہو جاتا ہے اور مظلوم کے چہرے پر خوشیوں کے آثار نظر آتے ہیں، مسکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے ہر ظالم کو مذہب اسلام کے خلاف یا مظلوم پر ظلم کرنے سے پہلے اپنا انجام سوچ لینا چاہیے کہ اس کا بھی کوئی خدا ہے کہ جو مجھ سے بڑا طاقتور ہے اور جو مجھ سے انتقام لے سکتا ہے، جو مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ لہذا یہ بیماری ایک پیغام ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کہ کسی کو بھی تنگ نہ کیا جائے، کسی کو بھی پریشان نہ کیا جائے، کسی پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ عقل مند انسان اگر ہے تو اس کو ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ کورونا کا جو وائرس ہے، یہ جو بیماری ہے بہت تیزی کے ساتھ میں پھیل رہی ہے اور اس میں عام طور سے انسان بچ بھی نہیں پا رہا ہے، اور یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ ہندوستان میں بھی کیرلا کے علاقے میں یہ بیماری آ گئی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیماری تو خیر بہرحال اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن بہرحال بیماری کئی دفعہ متعدی بھی ہو جاتی ہے، یعنی دوسروں کو بھی لگ جاتی ہے۔ تو ایسی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح کے وقت بھی دعائیں پڑھیں، شام کے وقت میں بھی دعائیں پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری دعا اللہم عافنی فی بدنی، کہ اللہ میری بدن میں عافیت دے، اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ میرے کان میں عافیت دے، اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ میری آنکھوں میں عافیت دے۔ ان دعاؤں کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس طریقے کی بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اور ہمیں مذہب اسلام کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین اور صاف ستھرا مذہب ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جس نے تمام چیزوں کو کھول کر کے۔ تو بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنا ہے اور حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر ان چیزوں کی وجہ سے ہم ان جیسی بیماریاں جو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ میں پھیل رہی ہے اور انسانوں کے مرض الموت کا سبب بن رہی ہے، ہم انشاءاللہ العزیز ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا